آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے، آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ صنم الیکشن لڑے گی ہماری طرف سے۔ 9 مئی تک صنم جاوید پی ٹی آئی کی کارکن نہیں تھی، عمران خان صاحب کو پسند کرتی ہے اور اسی کی وجہ سے اس کو ٹارگٹ کیا گیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ جی ایسا عمران خان صاحب نے کہا ہے۔ مجھے 100% کانفیڈنس ہے کہ میں صنم کے پیپر داخل کرواؤں گا۔ ہمارے ساتھ اس وقت صنم جاوید کے والد جاوید اقبال خان صاحب موجود ہیں۔ سر سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا۔ سر یہ بتائیے گا کہ صبح سے سوشل میڈیا پہ خبریں چل رہی ہیں کہ صنم جاوید جو کہ پی ٹی آئی کی کارکن بھی ہیں وہ الیکشن لڑنے جا رہی ہیں، تو یہ فیصلہ کب ہوا ہے؟ انہوں نے خود کیا ہے فیصلہ؟ یہ اس کے بارے میں بتائیے۔ جی 9 مئی تک صنم جاوید پی ٹی آئی کی کارکن نہیں تھی۔ 9 مئی کے بعد سے لے کے وہ جب سے جیل میں ہے اب وہ ان کی پکی کارکن بن گئی ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ صنم الیکشن لڑ رہی ہے، یہ آپ کو کس نے بتایا یا پی ٹی آئی کے جو عہدے دار تھے انہوں نے بھی کیا آپ سے رابطہ کیا، اور کون سے حلقے سے الیکشن جو ہے صنم لڑ رہی ہے؟ یہ مجھے 4 دن پہلے پتہ چلا تھا، 15 تاریخ کو۔ میں اے ٹی سی میں گیا ہوا تھا، اے ٹی سی 1 میں اس کی ضمانت کے سلسلے میں جو اس پہ نیا مقدمہ ڈالا ہے اس کا ریکارڈ لینے کے لیے اور یہ پتہ کرنے کے لیے کہ اس کو کیا کیا ہے، اب اس کو فزیکل ریمانڈ پہ بھیجا ہے، جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیجا ہے۔ تو وہاں پہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ آئی ہوئی تھیں، اور کیونکہ 8 ماہ سے ہم لوگ ریگولرلی ملتے رہتے ہیں روٹین میں، جب صنم آتی ہیں تو ان پہ بھی 15-20 مقدمے ڈلے ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحبہ پر بھی، تو وہ صنم کے ساتھ ہی ہوتی ہیں، آتی ہیں وہاں سے۔ تو ظاہر ہے ہم لوگوں کے دکھ سانجھے ہیں، اب سب وہ ایک جگہ پہ ہیں، تو اس حوالے سے آپ کو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے بتایا کہ اب صنم جو ہے الیکشن لڑے گی؟ جی صنم کے لیے انہوں نے مجھے بتایا کہ جی آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے، آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ صنم الیکشن لڑے گی ہماری طرف سے۔ تو میں نے ان کو یہ جواب دیا کہ جی آپ جو ہیں صنم سے بات کریں، اگر صنم کو اعتراض نہیں ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو کس کے خلاف کون سا حلقہ ہوگا جس پہ؟ پہلے بتایا گیا، انہوں نے کہا کہ جی اس کو ہم نے ریزرو سیٹ پہ نامینیٹ کیا ہے، 4 نمبر پہ یا 5ویں نمبر پہ، اور پھر انہوں نے ساتھ ہی مجھے کہا کہ جی ہم نے اس کو 150 سے الیکشن لڑنے کے لیے بھی کہا ہے۔ تو میں نے کہا جی اگر آپ نے نامینیٹ کر دیا ہے تو پھر الیکشن لڑوانے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے مجھے کہا کہ جی ایسا عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ پی پی 150 سے کون ہے امیدوار؟ نون لیگ کا کون ہے سامنے؟ کس کے خلاف الیکشن؟ بات کی جو جب میں نے اس کے لیے سٹرگل شروع کی کہ اس کے پیپرز اس سے لے کے جمع کروائے جا سکیں، تو پھر میرے علم میں آیا کہ جی شاید وہاں سے مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ الیکشن لڑنے جا رہی ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کے اگینسٹ میں لگے صنم جاوید الیکشن لڑیں گی، تو کتنا پریشر ہے آپ پہ، یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے کیسا آپ کو ماحول نظر آ رہا ہے؟ نہیں، میرے پہ کوئی ڈائریکٹ پریشر نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی پہ شدید پریشر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں، جس کو 40 سال کا ایکسپیرینس ہے، میں اگر نامینیشن فارم کے لیے اسپیشل جو پاور آف اٹارنی ہے 4 دن کی شدید ایکٹیویٹیز کے بعد بھی سائن نہیں کروا سکا، تو بیچارے جو پی ٹی آئی والوں کو تو ایکسپیرینس ہی نہیں ہے، ان کی جو لیگل ٹیمز ہیں مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہیں۔ تو ابھی آپ کی کہاں تک یہ بات پہنچی ہے کہ پاور آف اٹرنی کے لیے آپ نے جو صنم سے سائن کروانے ہیں، تو وہ بھی کہاں تک صورتحال معاملات پہنچے؟ صنم سے جو پاور آف اٹارنی سائن کروانی ہے اس میں جیل سپرنٹینڈنٹ سے ہوتا ہوا میں اے ٹی سی کورٹ سے میں ہوم ڈپارٹمنٹ سے میں ایڈیشنل سیکریٹری پزنر سے ایڈیشنل سیکریٹری انٹرنل سیکیورٹی، اور وہاں سے ہوتا ہوا دوبارہ ہائی کورٹ میں آ گیا ہوں۔ مطلب کہ آپ پٹیشن دائر کرنے کا سوچ؟ ہم جائیں گے ہائی کورٹ میں کل، اگر وہ کل مجھے نہیں سائن کروا کے دیتے، میں نے کیونکہ مجھے ابھی آپ کے پاس آنے سے پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ ہوم ڈپارٹمنٹ نے آئی جی صاحب کو یہ کہا ہے کہ دستخط کروا کے دیں، لیکن سپرنٹینڈنٹ صاحب اس بات پہ اڑے ہوئے ہیں کہ وہ صنم سے دستخط کروا دیں گے لیکن اس کو انڈوز نہیں کریں گے۔ اگر وہ انڈوز نہیں کریں گے تو اس کو الیکشن کے جو پیپر ہیں اس کے وہ اسکیوٹنی میں چیلنج ہو جائیں گے، اور وہ اس کو واک اوور کے طور پہ استعمال کرنا چاہیں گے مریم کے لیے۔ تو اگر صنم جاوید کسی وجہ سے قانونی طور پہ یا کوئی اور بیچ میں مسئلہ آ جاتا ہے اور الیکشن نہیں لڑ پاتی، تو پھر کون الیکشن لڑے گا؟ آپ لڑیں گے یا فیملی میں سے کون؟ میرا تو پی ٹی آئی سے نام، کبھی بھی میں پی ٹی آئی کو کبھی ایک ایسی پولیٹیکل جماعت نہیں سمجھتا جس میں میں خود جاؤں۔
اچھا مطلب کہ آپ پی ٹی آئی کو جماعت نہیں سمجھتے کہ آپ اس میں انہوں نے میچیور رویہ اختیار کیا ہر بات میں، اور ان کو میچیور، جب ان کو اتنی پاور مل گئی تھی اس کو میچیور رہنا چاہیے تھا، اور ان کے خلاف بہت بڑی سازش ہوئی ہے، یہ 9 مئی کا واقعہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ گھر میں آپ پیپلز پارٹی کے بیٹی تحریک انصاف کی، کبھی آپ نے ان کو سمجھایا کہ یا انہوں نے آپ کو کہا ہو ایسی کوئی بات چیت؟ نہیں، اس کی آج بڑی تازہ مثال ہے کہ میرا جو چیئرمین ہے آج وہ ہائی کورٹ میں آیا تھا، وہاں پہ عمران خان صاحب کے نعرے لگے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جس کا دل کرتا ہے وہ عمران کے نعرے لگائے، جس کا دل کرتا ہے وہ ہمارے نعرے لگائے۔ میری بیٹی شادی شدہ ہے، شی از اے ماسٹر، اور پڑھی لکھی ہے، ہسٹری میں اس نے ماسٹر کیا ہوا ہے۔ اس کا خامند جو ہے 5 ماہ سے اس وجہ سے بند ہے کہ وہ اس کو بلیک میل کر رہے ہیں خامند کی وجہ، خامند کے ذریعے، کہ وہ پی ٹی آئی کو چھوڑے، اور وہ کہہ رہی ہے میں نے پی ٹی آئی جوائن ہی نہیں کی، جوائن کروں گی تو چھوڑوں گی نا۔ اگر صنم نہیں الیکشن لڑی تو آپ بتا رہے تھے کون ہوگا اس کی؟ میری انہوں نے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا تھا کہ آپ اس کا کورنگ کینڈیڈیٹ بھی رکھیں۔ میری مسز جو ہیں وہ پہلے ان اپوز کونسلر رہ چکی ہیں، ان کو بھی سیاست کا ایکسپیرینس ہے، وہ 2 دفعہ، ایک دفعہ ان اپوز اور ایک دفعہ جب میں ناظم تھا اس وقت وہ بلا مقابلہ منتخب ہوئی تھی، اور دوسری دفعہ وہ میکسیمم ووٹ لے کے منتخب ہوئی تھی۔ ان کو اپنے علاقے کی سیاست کا تو اندازہ ہے، لیکن جو ہمیں بھیجا گیا 150 میں 150 میں، وہاں پہ اب الیکشن شخصیات کی بیسس پہ نہیں ہونا، پارٹی بیسس پہ ہونا ہے، اور اس وقت جو پاکستان کی یوتھ ہے اس کا جو موڈ نظر آ رہا ہے وہ کسی کو بھی نہیں دیکھیں گے کہ آپ کی جو مسز ہے وہ لڑیں گی اگر صنم نہیں الیکشن لڑ پاتی؟ مجھے 100% کانفیڈنس ہے کہ میں صنم کے پیپر داخل کرواؤں گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر جو پنجاب ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس میں کسی بھی طرح کی کوئی رکاوٹ بنتی ہے تو پھر آلٹرنیٹو کے طور پہ ہم اس کو کورنگ کینڈیڈیٹ کے طور پہ صنم کی والدہ پیپر جمع کرائیں گے جی۔ لاسٹ میں یہ بتا دیجئے گا کہ یہ سارے معاملے میں آپ کی صنم سے ملاقات ہوئی اور ملاقات میں کوئی بات چیت سامنے آئی، اس وقت وہ کیا سوچ رہی ہے، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ جب سے اس کو کینڈیڈیٹ اناؤنس کر کے مجھے بتایا گیا ہے، اس کے بعد میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی، کیونکہ اس کو نظر بندی میں رکھا ہوا ہے، اور اس نظر بندی میں اس کے ملنے کے لیے ہمیں پرمیشن لینا پڑتی ہے، اور میں نے اس پروسیجر میں جائے بغیر کوشش کی کہ میں پاور آف اٹارنی سائن کروا لوں۔ کل بھی مجھے ڈی سی صاحبہ نہیں ملیں، آج بھی سارا دن میں کوشش کرتا رہا کہ ڈی سی آفس میں ڈی سی صاحبہ مل جائیں، تو ان سے اپروول لے کے میں جا کے ایک دفعہ جیل میں اس سے ملاقات کر کے اس کی فری ول معلوم کر لوں۔ ملاقات نہیں ہو سکی؟ ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ تھے صنم جاوید کے والد، جن کا کہنا ہے کہ صنم جاوید جو ہے الیکشن لڑیں گی، اور اگر وہ الیکشن کسی وجہ سے نہیں لڑ سکیں تو پھر صنم جاوید کی جو والدہ ہے وہ مریم نواز کے مقابلے میں سیاسی میدان میں، انتخابی میدان میں جو ہے سامنے آئیں گی۔ آج کی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔